آج کا موضوع جو ہے وہ تبدیل ہو گیا. بیٹھے بٹھائے کچھ باتیں ایسی ہو گئیں جو اب کرنا بہت ضروری ہو گئی ہیں. ابھی شجاع صاحب نے جو فرمایا کہ ہم والدین کا دل دکھاتے ہیں، ہم والدین کو جو ہے بالکل لائٹلی لیتے ہیں اور بہت ہلکا لیتے ہیں والدین کو. حالانکہ اللہ نے اپنے شکر کے بعد سب سے پہلے جو ہے والدین کے شکر یا ان کا احسان مند ہونے کا حکم دیا ہے. ہم والدین کو کیسے کیسے دھوکہ دیتے ہیں، یہ نوجوان نسل کے لیے جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے. ہم والدین سے جھوٹ بول بول کے پیسے لیتے ہیں، ان کی محنت کی کمائی کو ضائع کرتے ہیں. وہ ہمیں تعلیم دلانے کے لیے تعلیمی اداروں میں بھیجتے ہیں، ہم جا کے وہاں وقت برباد کرتے ہیں. ہم ان سے چھپ کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں جن سے ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کے وقار کو دھچکا لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. ہم ان کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہوتے ہیں، زبان درازی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے. یہ سارے وہ عمل ہیں جو والدین کے ساتھ ہم کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ والدین بیچارے جو ہیں وہ قدرت نہیں رکھتے کہ وہ آپ کو ہر جگہ اور ہر معاملے میں دیکھیں، لیکن جس نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا وہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ ہر چیز پہ نظر رکھے. جی ڈاکٹر، میں ناظرین سے ایک بات کر لیتا ہوں آپ کی اجازت سے. ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے جو تبصرہ بھی فرمایا ہے نا، کیونکہ ایک بہت بڑے تعلیمی ادارے میں برسوں گزرے ہیں، زندگی گزر گئی، وہ 20-25 سال سے زائد کے عرصے کے تجربات کی بنیاد پر انہوں نے کامنٹس دیے ہیں. البتہ میں اس میں تھوڑا ایڈیشن کر دوں. ڈاکٹر صاحب کچھ باتیں تو کہنے والی ہیں بھی نہیں ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بعض باتیں تو ایسی ہیں نوجوان نسل کی جو براہ راست جو ہے وہ گفتگو نہیں کی جا سکتی. یعنی آپ نے تو وہ معاملات بیان فرمائے جو ایک تعلیمی ادارے کی یونیورسٹی کے ماحول میں آپ نے سب کچھ دیکھا. اب ڈاکٹر صاحب دور وہ ہے کہ جب ہر ہاتھ میں اسمارٹ فون یہ خود ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. جی، اور اب اس کے نتیجے میں اعتماد کو ٹھیس پہنچنا، ماں باپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا کر ان کو تکلیف دینا، یہ ہلکی بات ہے. ان کے اسباب جو انہوں نے ہمیں، یعنی اسباب تو اللہ دیتا ہے، عالم ظاہر میں جو ماں باپ نے ہم پر خرچ کیا اس کو ضائع کرنا، یہ بھی آپ نے ذکر فرما دیا. اب اس سے آگے بڑھ کر یعنی بچے ایسے گیمز دیکھ رہے ہوں جن میں ان کو ٹارگٹس دیے جاتے ہوں، اور ٹارگٹ میں قتل کرنے کا بھی ٹارگٹ دیا جاتا ہو، تو آپ کے میرے شہر کراچی کے اندر ایک بہت بڑی سوسائٹی کے اندر ایک گیم کھیلتے کھیلتے بچہ اس سطح پر گیا ہے، چھوٹا بچہ نہیں ہے، اچھا بھلا نوجوان، اس نے اپنی ماں کو بھی قتل کیا ہے، اپنے بھائی کو بھی قتل کیا ہے. یہ ناظرین کرام آپ اچھی طرح واقف ہوں گے. نفسیاتی مریض، جی، یہ گیم نفسیاتی مریض بناتے ہیں. جی، اور سارا جو ماں باپ نے خرچہ کیا ہے، سارا جو ماں باپ نے اپنے آپ کو کھپایا، سارا جو ماں باپ نے زندگی قربان کی بچوں کے پیچھے، یہ آپ نے صلاح دیا اس کا. جی، آج وہ حدیث مبارک کے مطابق باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ بیٹیاں اس طرح چیخ چلا کر ماں سے بات کرتی ہیں کہ ماں سمجھانے کے بارے میں 10 مرتبہ سوچتی کہ اگر سمجھاؤں تو پلٹ کر جواب نہ دے دے، 4 لوگوں کے سامنے میری عزت کیا رہ جائے گی. جی، بعض ایسے گھرانوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ جہاں بچے کرکٹ کے بیٹ سے ماں کو اور باپ کو پیٹ رہے ہیں، اور اس سے آگے کی باتیں. یہ سارا تناظر تو ہمیں اس میڈیا نے دیا ہے کہ جہاں مادر پدر آزاد تہذیب کا تذکرہ، اٹس مائی چوائس، اٹس مائی سٹائل، اٹس مائی لائف، میں جو چاہوں سو کروں، اور ماں باپ کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ. ایک وہ مغربی معاشرے ہیں جہاں ماں باپ کو اٹھا کر اولڈ ہاؤسز میں ڈال دیا گیا، کچھ تو خودکشیاں کر جاتے ہیں اور کچھ نفسیاتی مریض بن جایا کرتے ہیں. ہم اللہ کو مانتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ذرا ان کی خوبصورت تعلیمات کو دیکھیں کہ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی اور تمہاری جہنم بھی. جنت تمہاری ماں کے قدموں کے پاس ہے، اور اللہ کی رضا والد کی رضا میں، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں فرما رہے ہیں. اور پھر وہ حدیث مبارک یاد آتی ہے، وہ 3 بد دعاؤں والی حدیث تھی نا. پچھلے 2 پروگرامز میں کس تناظر میں ہم نے سنا کہ جبریل امین آئے علیہ السلام، 3 بد دعائیں کر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک سیڑھی ممبر کی چڑھتے جا رہے ہیں اور آپ فرما رہے آمین آمین آمین. پہلی بات تو ماہ رمضان کے متعلق کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے ماہ رمضان آئے اور چلا جائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے.
فرشتوں کے سردار کی یہ بددعا ہے، دعائے ضرر اچھے الفاظ میں کہا جائے، اور امام الانبیاء کی آمین۔ دوسری کیا ہے؟ جو تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کے جس کے سامنے آپ کا نام مبارک آئے اور وہ صلاۃ نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا آمین۔ تیسری اس وقت کے موضوع سے متعلق جبریل امین کہہ رہے ہیں تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے اس کے ماں باپ دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچے، ایک یا دونوں، اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ یہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اتنا بڑا ایسٹ تمہارے پاس، اتنا بڑا سرمایہ تمہارے پاس، اتنی بڑی اپورچونٹی تمہارے پاس، اتنا بڑا گولڈن چانس تمہارے پاس کہ تمہارے ماں باپ ایک یا دونوں بوڑھے ہوں اور تم ان کی جنت کما سکتے تھے، مگر جس سے نہ کمائی وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، کہ جس کو ایک یا دونوں ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ ان کی جنت، ان کو خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ ایک اور پہلو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بعض گناہوں کی سزا دنیا ہی میں مل جائے، اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، جن میں ایک کیا ہے؟ یہ تجربہ بھی ہے، ہاں، کہ اگر کسی نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا، ان کو پریشان کیا، ان کے ساتھ ظلم کیا، ان کے ساتھ زیادتی کی، اللہ اس کا نتیجہ دنیا میں بھی دے گا۔ یہ بھی امکان ہے اس کی اپنی اولاد ناہنجار ہو، یہ بھی امکان ہے کسی اور کی اولاد اس کو تکلیف دے، یہ بھی امکان ہے کہ محلے کے بچے اس کو پریشان کریں، یہ بھی امکان ہے کہ دنیا والے اس کے ساتھ ظلم و ستم کرے۔ اس کی کئی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، لیکن یہ وہ جرم ہے ماں باپ کو تنگ کرنا، ظلم کرنا، کہ جس کی سزا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے۔